السلام علیکم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. روایات میں یہ بات آتی ہے بعض جگہ پر کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جو جھگڑا ہوا تھا وہ کسی عورت کی وجہ سے ہوا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے درمیان میں جھگڑا کس لیے ہوا تھا. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی. دوسرے کا نام کیا تھا؟ قابیل. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. کیوں اس نے کہا مار ڈالوں گا؟ جیلسی کی وجہ سے. جیلس ہو گیا تھا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے. اس نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا. اس نے آگے سے جواب میں یہ نہیں کہا تم تو ہو ہی ایسے، تمہارا تو شروع سے کام ہی یہی ہے، بس میں امی کو جا کے ابھی شکایت کر کے آتا ہوں، میں ابھی جا کے ابا کو بتا کے آتا ہوں. نہیں، سمپل جواب، میچورٹی والا جواب، حلم والا جواب. اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے. یعنی اللہ کو پتا ہے تم دونوں ہم دونوں میں سے جس نے قربانی کی ہے کس کی نیت کیا ہے. انما الاعمال بالنیہ. اللہ اعمال کو جج کر لیتا ہے نیتوں کی بیسس کے اوپر. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. اس نے کہا نہیں، متقی تھا نا، اللہ کا خوف رکھنے والا تھا. اس نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اب بھائی کو سمجھانا چاہا میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. حدیث میں آتا ہے کہ قاتل اپنے گناہ اور جس کو قتل کرتا ہے اس کے گناہ کے بوجھ کے ساتھ لایا جائے گا. دونوں کے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ، یعنی جس کو اس نے مارا مظلوم کے گناہ بھی اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. جو اللہ کو امام نہیں بناتا وہ اصل میں جانوروں کو امام بناتا ہے. کیسے؟ دیکھیں ذرا. اللہ نے پھر ایک کوا بھیجا. وہ متقی نہیں تھا نا، غصہ زیادہ تھا، فرسٹریشن زیادہ تھی. جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو غصے میں بھائی کو مرڈر کر دیا. اللہ کی بات تو مانتا نہیں تھا. تو جو انسان دنیا میں اللہ کو اپنا امام نہیں بناتا پھر وہ جانوروں سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ طریقہ کار ڈھونڈتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. کس پر نادم ہوا؟ کیا ریگریٹ ہوا کہ میں نے قتل کر دیا؟ اس پر ریگریٹ نہیں ہوا کہ میں نے قتل کر دیا. ندامت اس بات پر ہوئی کہ میں نے جرم کیا اور میں جرم کو چھپا نہیں سکا. یہ ہے اللہ سے دوری کی علامت کہ گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر ندامت بھی نہ ہو. ہاں ڈر یہ لگے کہ کہیں سکینڈل نہ بن جائے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. تو اللہ کو امام نہیں بناتا اس کا یہی حال ہوتا ہے. تو یہ انسان جو تھا قابیل، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر نہیں پچھتایا بلکہ کس پر پچھتایا کہ اپنے جرم کے ظاہر ہونے کو یہ چھپا نہیں سکا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا. کیا فرمان لکھ دیا؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. یہاں بتا دیا گیا احترام جان کی بات، یہ واضح کر دی گئی. احترام جان، انسان کی جان کی حفاظت کی جائے گی.